صلوا عليه وآله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ نماز کے فرائض پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ، قیام، تلاوت قرآن مجید، اس پر ہم نے گفتگو کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نماز میں تلاوت کرنا بیرون نماز تلاوت کرنے سے بہت زیادہ ثواب کا موجی، اور کتنی مقدار قرآن کا پڑھنا فرض اور کتنی مقدار کا پڑھنا واجب۔ ایک بات آپ کے ذہن میں رہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر شخص نہ حافظ بن سکتا ہے، نہ عالم بن سکتا ہے، نہ بہترین قاری، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو آیتیں، جو صورتیں یا جو چیزیں بھی اندرون نماز پڑھنے کی ہیں، ان چیزوں کو کسی اچھے ماہر علیم یا قاری کے پاس بیٹھ کر ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سیکھ لیا جائے۔ سورہ فاتحہ زیادہ سے زیادہ 4 صورتیں بھی اگر آپ کر لیں، صحیح طریقے سے اسے یاد کر لیں، التحیات، درود شریف، دعائے قنوت وغیرہ، یعنی صرف آپ اتنی صورتیں اور آیتیں اور وہ باتیں جو نماز میں پڑھنے کی ہیں صحیح مخارج سے اس کو یاد کر لیں۔ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ آدمی کے پورے جو منہ کا حصہ ہے، ہر حرف کے نکلنے کا ایک حصہ متعین اور ہر ایک حرف کی آواز ایک دوسرے سے ممیز اور ممتاز، ملتی ہوئی تو ہیں لیکن ممتاز۔ مثال کے طور پر داد اور دال، یہ دال جو ہم نکالتے ہیں اوپر کی دانتوں کی جڑ سے نکلتا ہے دال، لیکن جب جس کو ہم اردو میں زوات کہتے ہیں، سوات اور زوات، جس کو عربی میں صاد اور دات کہتے ہیں، تو یہ دات کا مخرج جو ہے یہ دار پر زبان لگانے کے بعد نکلتا ہے، جس کی آواز یوں ہے واللہ، جیسے پڑھتے ہیں والضالین، تو یہ دال سے مختلف ہے، مشابہ البتہ دال۔ تو دال میں اور ضاد میں کیا فرق؟ اسی طرح سین اور صاد، جس کو سین اور صاد کہتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ سے اور سین، صاد، یہ بظاہر تینوں ملتے ہوئے، لیکن ہر ایک کا مخرج کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ پوری تجوید تو آپ نہیں پڑھیں، لیکن ان چیزوں کو جو نماز میں پڑھی جاتی ان کو صحیح کر لیں۔
تو اس سے کیا ہوگا کہ اندرون نماز جو چیزیں پڑھنے کی ان کو آپ صحیح پڑھیں گے تو ساری زندگی کی نمازیں آپ کی درست ہو جائیں. لیکن یہ جب ہی ہوگا کہ جب آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے کوئی روزانہ ایک آدھ گھنٹہ نکال کر اپنے علاقے کی مسجد یا کوئی اچھا پڑھا ہوا مؤذن ہے کہ جو قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ جانتا ہو، ان چیزوں کو درست کر لیا جائے تاکہ بقیہ ساری نمازیں جو ہیں ہماری وہ درست ہو جائیں، اور ہر ایک حرف ایک دوسرے سے کس طریقے سے ممتاز کیا جائے، یہ ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے اپنی زندگی کی نمازوں کو بچانے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے. قرات کے مسائل میں باتیں تو اور بہت ہیں، لیکن ایک یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، اہل سنت کے نزدیک یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ذات، جس کو اردو میں ہم ذوات کہہ دیا کرتے ہیں، جیسے قاضی، اس کا تلفظ جو ہے ہم عربی میں نہیں اردو میں کر دیتے ہیں قاضی، لیکن ہم اہل سنت کے نزدیک یہ جو جس کو اردو میں ذوات کہتے ہیں اس کا مخرج دال سے ملتا ہوا ہے، ولضالین. ہم کیسے پڑھیں؟ غیر المغضوب علیہم ولضالین. اس کی آواز دال سے مشابہ. عموماً ہم نے دیکھا کہ مدارس میں وہ جو ہم سے مسلک کے ہٹے ہوئے مدارس ہیں وہ، اور بالخصوص شیعہ حضرات کے یہاں تو یہ مخرج اسی طرح معاذ اللہ وہ پڑھتے ہیں ولضالین، غیر المغضوب ولضالین. اس طریقے سے اگر کوئی ہم اہل سنت کی یہاں نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو بھی نہیں. بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر ایک بہت ہی مرقع اور مسجع، میں سمجھتا ہوں کہ اس رسالے کے علاوہ اتنے دلائل شاید ہی کسی کتاب میں ملے، جس کا نام ہے الجام الصاد عن صنم الضاد. اس میں انہوں نے ضاد کے مخرج پر بحث کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا. بہت بڑے محقق، اپنے زمانے کے مجدد حنفیوں کے عظیم امام محقق علی قاری رحمت اللہ تعالی، ان کا اعلی حضرت نے قول نقل کیا کہ کوئی آدمی جان کر کے ولضالین کو ولضالین پڑھے تو ایسا شخص جان کر پڑھنے والا دائرے اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اس نے تحریف قرآن کی، قرآن کی تحریف کی وجہ سے ایسا شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو غرض یہ ایک ایسا مخرج ہے کہ جس میں ہمیں قطعاً دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کچھ اور لوگوں کو پڑھتے میں ضد ہے یا حضرات کو دیکھیے وہ بھی ولضالین پڑھتے ہیں. کچھ ہمارے یہاں مدارس جو آج کل نکل گئے چھوٹے چھوٹے، جہاں حفظ بھی کرایا جاتا اور جناب میٹرک بھی پاس کرایا جاتا، چند بچوں سے جب ہم نے سنا وہ بھی غیر المغضوب پڑھتے ہیں، ولضالین پڑھتے ہیں. اور یہ بلا وجہ کے اختلافی مسئلہ بنا. آج آپ کسی بھی سعودی عرب کے قاری کا کوئی کیسٹ لے لیں جو بازار میں ملتا، پورے مصر کے جتنے قراء جن کی قراتیں بازار میں ملتی ہیں، ان سب کی قراتوں کو آپ سن لیجئے گا، یہ سب کے سب اس کا تلفظ غیر المغضوب علیہم ولضالین نکالتے ہیں. یعنی ضاد یہ زال سے مشابہ نہیں ہے بلکہ دال سے کچھ مشابہ ہے، تو غیر المغضوب نہیں پڑھیں گے. اس کو بھی ممیز و ممتاز کر. آخری بات یہی ذہن میں رکھیں، کسی اچھے قاری عالم کے پاس بیٹھ کر، اور میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 5-10 دن کا کام، سورہ فاتحہ کو صحیح کر لیجیے. 4 صورتیں، ظاہر ہے کہ آدمی 4 سے زیادہ رکعتیں تو نہیں پڑھتا، چاہے وہی 4 صورتیں آپ ساری نمازوں میں اسی کی تکرار کر دیں، کوئی حرج نہیں. اتحیات کو صحیح طرح سیکھ لیں، دعائے قنوت کو صحیح طریقے سے سیکھ لیں، اور اسی طریقے سے درود شریف وغیرہ، تاکہ ساری زندگی کی نمازیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں. اگرچہ اس کا تعلق گویا یہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو نماز میں پڑھنا یہ فرض. قرآن مجید ضرورت کے مطابق جب پڑھ لیا جائے تو اس کے بعد کے 2 فرض ہیں، رکوع اور سجود. بعض علماء نے لکھا کہ بعض امتوں میں رکوع نہیں تھا، اس امت میں بطور خاص رکوع عطا کیا گیا، یا اس سے قبل اگر تھا سیدھا انبیاء کرام علیہ السلام کی امت میں رکوع بھی تھا اور سجود بھی تھا.
لیکن ہماری یہاں نماز میں ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے، یہ دونوں سجدے بھی فرض ہیں. کسی نے ایک سجدہ کیا ایک نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی جب تک وہ حالت نماز میں ہے. تو اگر اس کو یاد آ جائے کہ میں نے ایک سجدہ کیا تو دوسرا سجدہ وہ کسی وقت بھی جب یاد آ جائے اس وقت اس کو کر لے. 2 سجدوں سے مفر میں ایک رکوع اور 2 سجدے، یہ ایک رکعت میں تمام مسلمانوں پر فرض. اب آئیے، ضرورت کے مطابق جب آپ نے قرآن پڑھ لیا یا امام، تو اب وہ رکوع کرے گا. رکوع کی کم سے کم تعریف یہ ہے، کم سے کم، کہ آدمی کے ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنے تک پہنچ جائیں. یہ اس کی کم سے کم تعریف. اور اس کا احسن مستحب طریقہ یہ ہے کہ رکوع اس طریقے سے کرے کہ اس کی پشت رکوع میں اتنی سیدھی ہو کہ اگر پانی بھرا کٹورا اس کے پشت پر رکھ دیا جائے تو پانی چھلکے نہیں. یعنی مستحب اور سنت طریقہ رکوع کا یہ ہے. اچھا، پھر اس میں فقہا بحث کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسے حضرات جن کا کہ کب نکل گیا، جس کو کبڑا کہتے ہیں، کب کی وجہ سے اگر کمر سیدھی نہ ہو تو ان کے لیے استثناء ہے. یہ ایک مجبوری ہے، ظاہر ہے ہر شخص کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا. ایک بات تو یہ. اچھا، اب اس میں مستحب درجہ تو یہ ہے کمر بالکل سیدھی. کم سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں. یہ فقہا نے بطور خاص اس پر زور دیا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. اس میں ایک اور بھی گویا ایک مخفی مسئلہ ہے، وہ سن لیجئے کیا ہے. جیسے گزشتہ درسوں میں آپ نے سنا کہ امام کو اگر آپ جماعت کی حالت میں پائیں، جماعت میں آئیں آپ اور امام اور جماعت کو رکوع میں پائیں، تو میں نے عرض کیا کہ جب رکوع میں آپ ملیں تو رکوع میں ملنے میں آپ پہلے تو تحریمہ باندھی، اللہ اکبر، 2-4 سیکنڈ کھڑے رہیے، سبحان اللہ، ایک تسبیح کی مانی، تاکہ آپ کا فرض ادا ہو جائے. تحریمہ بھی ادا ہو گیا. اب نئی تکبیر کہے کہ اللہ اکبر، اب آپ رکوع میں جائیں. اب بحث یہ چلی فقہا میں کہ جب آدمی رکوع میں جائے تو رکوع میں امام کو کتنا پالے تو اس کا رکوع ہو جائے گا، کتنا پالے تو ہو جائے. مثلا ایک آدمی نے رکوع تو پا لیا جماعت کا، لیکن اس کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا سبحان ربی العظیم. اب کیا ہوگا؟ آیا وہ رکعت ملی یا نہیں؟ تو ہمارے علماء نے فتویٰ اس قول پر دیا جس کو کہتے ہیں مفتاب قول، یہ ہے کہ اگر جماعت رکوع میں ہے اور آپ رکوع کرتے وقت اگر آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، کمر سیدھی نہیں ہوئی اور آپ کو تسبیح پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا سبحان ربی العظیم، اس کا موقع بھی نہیں ملا، آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، جھک گئی کمر، اب امام نے آواز دی سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ کو تسبیح کا موقع نہیں ملا. کیونکہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے تو آپ نے رکوع کا کم سے کم درجہ پا لیا، رکعت مل جائے. ٹھیک ہے، اگرچہ تسبیح کا موقع آپ کو نہ ملا ہو لیکن ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور گھٹنوں تک پہنچنے کے بعد امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، تو رکوع ادا ہو گیا. اس لیے کہ کم سے کم رکوع کا درجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور بہتر یہ کہ کمر سیدھی ہو جائے. لیکن ہمارے فقہائے احناف اس قول کی طرف گئے اور اس کو بہتر جانا کہ مرد کے لیے تو یہ ہے، لیکن خواتین کے لیے شرم اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بالکل مرد کی طریقے سے رکوع نہیں کریں گی، بلکہ اپنے ہاتھ کو اتنا لے جائیں کہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. خواتین کا رکوع جو ہے وہ اتنا ہی ہے، ان کو کمر سیدھی کرنے کی ضرورت نہیں. علماء اس کی وجہ کہتے ہیں کہ ان کی شرم اور حیا کا تقدس یہ ہے کہ وہ مردوں کی طریقے سے رکوع نہ کریں بلکہ صرف ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. یہی خواتین کے لیے سنت طریقہ اور یہی ان کے لیے رکوع کا طریقہ ہے. اچھا، اب رکوع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو اپنے یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے گھٹنے کو پکڑ کر یہ تینوں انگلیاں گھٹنے کے اوپر رکھیں، یہ صحیح طریقہ، اور کمر بالکل ایسے سیدھی ہو جائے. بہت سے لوگ اتنے جھکتے ہیں کہ بالکل نیچے ان کی گردن ہو جائے، یہ بھی خلاف سنت ہے.
सीधी गर्दन होनी चाहिए और गोया उसी गर्दन जो है वो पुष्ट ही की सीध में होनी चाहिए। ये रुकू का सही तरीका, और इसको आप याद रख लें। और वो कि रुकू में शामिल होने के लिए जो मैंने मसला अर्ज किया, अब इसके बाद होंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तो हमारे यहां ये दोनों चीजें भी बहुत जरूरी। वो क्या है? रुकू से सीधे खड़े हो जाए कि कमर आपकी सीधी हो जाए। कमर सीधी करने के बाद अब अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएं। तो ये जिसको हम कौमा कहते हैं, इस कौमे में भी कमर सीधी होनी चाहिए। एक लोगों ने जो कट्टर किस्म के वहाबी, सऊदी अरब का भूत उनके सर पे चढ़ा हुआ, वहां के वो उलमा जो नत नए नए मसाइल निकालते, उन बेवकूफों ने एक मसला ये निकाला जिसको हमने अपनी आंखों से देखा और उससे बहस भी की। उन्होंने नया तरीका क्या निकाला, आप हैरान होंगे सुनकर। लोग हमें बिदती कहते हैं, उन्होंने बिदत क्या निकाली कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहें तब भी हाथ बांधे, तब भी हाथ बांधते। हाथ बांधने के बाद अब अल्लाह अकबर कह के अब सजदे में जाते हैं। ये किसी हदीस से साबित नहीं, पता नहीं कहां से ये मसला निकाला। बल्कि कराची के जितने भी बहुत गहरे और गाढ़े किस्म के अहले हदीस गैर मुकल्लिद हैं, उनसे भी हमने पूछा कि भाई ये मसला आपकी किसी किताब में मौजूद है, ये क्यों करते? भाई कौमे के वक्त में हाथ बांधना, कम से मुझे कहा जा सकता है कि मेरा इतना ज्यादा मुताला नहीं, लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि हुजूर ने कौमे में हाथ बांधे हों या सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने हाथ बांधे हों। ये सऊदी अरब के कुछ सर फिरे नए मौलवियों ने ये मसला निकाला कि जब ये कयाम है, जिसको हम गोया रुकू से खड़े होने के बाद जो है ये कयाम कहते हैं, चूंकि कयाम में हाथ बांधना चाहिए तो ये भी कयाम है। अरे कयाम का मतलब ये कि जब भी कयाम किया जाए हाथ बांध लिए जाए, ऐसा तो नहीं। तो ये एक नया तरीका निकला जिससे हम अहले सुन्नत को बचना चाहिए। ये किसी भी हमारी किताब में मसला नहीं, बल्कि खुद कराची के अहले हदीस हजरात जो, उनसे हमने इस्तिफ्ता किया, उनका जवाब हमारी फाइल में लगा। उन्होंने भी इस मसले से इनकार किया कि हमारे यहाँ भी ये मसला नहीं। निशानदेही कि उन्होंने कि हिंदुस्तान में कोई 100 या 150 बरस पहले उनके यहाँ भी कोई सरफिरा मौलवी पैदा हो गया जिसने ये फतवा दिया था, लेकिन उसको तमाम अहले हदीस हजरात जो ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो सऊदी अरब में एक ये नई बीमारी निकल गई कि कौमे के वक्त में भी वो हाथ बांधते, उसमें हमें हाथ बांधने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ ये जरूरी है कि कमर सीधी हो जाए, समझ गए? तादील अरकान ये हमारे यहाँ वाजिब, यानी तादील अरकान की तारीफ यह है कि हर वो रुकन जो नमाज में उसको इत्मीनान से किया जाए, समझ गए? सजदा हो उसको इत्मीनान से किया जाए, रुकू है रुकू इत्मीनान से किया जाए। सजदे के वक्त में एक सजदे से उठ कर के बैठना जिसको जलसा कहते हैं, उसमें भी कमर सीधी हो, रुकू से खड़े हो उसमें भी कमर सीधी हो और फिर जाएं। और बाज लोग जो इसके आदी बन गए कि आप देखिए कि रुकू से उठे नहीं, बल्कि रुकू से जरा सा उन्होंने ऊपर गर्दन की और सीधे सजदे में चले गए तो भी नमाज नाकिस होगी। इसी तरीके से सजदे में आप अभी जानमाज से नहीं उठे कि दूसरा सजदा उन्होंने कर दिया, तो तादील अरकान हमारे यहाँ वाजिबात में से हैं, नमाज नाकिस हो जाएगी। तो गुफ्तगू ये थी कि रुकू करने के बाद कमर को सीधा कर ले। अब एक फर्ज तो रुकू था, अब दूसरा फर्ज जो है दोनों सजदे, यानी पहला और दूसरा दोनों सजदे हमारे यहाँ फर्ज हैं। अब आइए सजदा, जब आप सजदा करें तो इस तरीके से करें। सुन्नत तरीका यह है कि जब सजदे में जाएं तो पहले घुटने रखें, फिर उसके बाद हाथ, हाथ के बाद फिर नाक और नाक के बाद सर, यह है। और जब उठें तो पहले पेशानी, उसके बाद नाक, उसके बाद हाथ और उसके बाद में जो है वो घुटने उठाए जाएं। यानी जैसा आप सजदे में जाएं इसी का अक्स, इसी को लौटा लें, इस तरीके से सजदा। अब आइए सजदे की जो हम और आप सजदा करते हैं उसमें कुछ ऐसे मसाइल, बाज मामलात में तो नमाज नाकिस है और बाज मामलात में नमाज हमारे फुक़हा के नजदीक होगी ही नहीं। सजदा तो फर्ज है, सजदे की जो फर्जियत है उसकी शर्त जो है, उसकी शर्त में एक शर्त यह है कि नाक और पेशाब तो लगे। एक शर्त उसकी यह है
کہ جب آپ سجدہ کریں تو پیر کی اکثر انگلیوں کا لگنا واجب ہے. یوں سمجھ لیں آپ، انگوٹھے کا لگنا تو شرط، ایک کا لگنا تو بہت ضروری، اور دونوں پیروں کی اکثر انگلیوں کا لگنا یہ ہمارے یہاں واجبات میں سے علماء نے نقل کیا. کیا مطلب ہوا کہ جب آپ سجدہ کریں تو 6 انگلیوں کی اکثریت 10 انگلیاں ہیں تو اکثریت کیا ہوئی 6. ہر پیر کی 3 انگلیوں کا زمین پر پیٹ لگنا سختی کے ساتھ اور ان کا قبلے کی جانب رہنا، اور ایسا سجدہ جو ہے وہ درست ہوگا. اگر پیر کی انگلی کوئی بھی نہیں لگی تو ظاہر ہے کہ نماز ناقص ہو گئی، اور یہ طرح سے سجدے کا واجب جو ہے وہ ہم نے ترک کر دیا. تو انگلیوں کا سجدے میں لگنا یہ بھی ضروری ہے. ایک کا لگنا تو سمجھ لیجیے آپ کے شرط اور رکن کہہ لیں، اور 6 انگلی کا لگنا واجبات میں سے ہے. عموماً دیکھا گیا کہ جب آدمی سجدے میں ہو تو دونوں پیر اٹھے ہوتے ہیں. ہمارے علماء نے فتویٰ یہی دیا کہ نماز نہیں ہوگی اگر پیر کی انگلیاں اٹھی رہیں. اب آپ اپنے آپ کو عادی بنائیے کہ جب سجدے میں ہو تو 10 انگلیوں کا لگنا مسنون، 10 کو قبلے کی طرف رکھیں یہ سنت ہے، لیکن 6 انگلیوں کا لگنا سجدے کے لیے بہت ضروری ہے. چاہے نماز سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، تراویح، کوئی بھی نماز، اس میں انگلیوں کا لگنا، جس میں بھی نماز میں سجدہ 6 انگلیوں کا لگنا بہت ضروری ہے. خواتین جو ہے ہمارے علماء احناف کے یہاں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا محمد امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی، انہوں نے جو طریقے اخذ کیے ہیں حدیث سے اور صاف مسائل میں لکھ دیا تاکہ آدمی کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو. خواتین کا سجدے میں انگلیوں کا لگانا واجب نہیں. خواتین جو ہے وہ سجدہ کیسے کریں گی کہ دونوں پیر ایک طرف نکال کر زمین پر چپک کر سجدہ کریں، کہ ان کے لیے شرم و حیا کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے 2 پیر ایک طرف نکال کر زمین پر چپک کر کے وہ سجدہ کریں. ان کے لیے انگلیوں کا کھڑا کرنا، پیر کا اٹھانا جیسے مرد کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ درست نہیں. درست طریقہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک طرف پیر نکال کر کے زمین سے چپک کر کے سجدہ کریں، ان کے لیے سجدہ یہ. اچھا، اب خواتین اور مرد دونوں کے لیے ایک سجدے کا وہ مسئلہ جس پر ہمارا ذہن عموماً نہیں جاتا، جب تک کہ جان کر کے آپ خاص طور پر خیال نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے یہ چیز ادا نہیں ہوگی. وہ یہ ہے ہمارے یہاں پیشانی لگنے سے سجدہ تو ہو جائے، لیکن علماء نے اس کو بھی واجبات میں سے لکھا کہ ناک کا لگنا بھی ضروری ہے. ناک کی ہڈی کا اور پیشانی کا لگنا سجدے میں ضروری ہے. صرف ناک کا، جس کو یہ نوک کہتے ہیں، سینڈھا، صرف اس کا لگنا نہیں، بلکہ ناک کی سخت ہڈی، آپ ناک کو تلاش کر کے دیکھیں کہ سخت ہڈی کون سی ہے، اس سخت ہڈی کا اور اس پیشانی کی ہڈی کا لگنا جو ہے وہ نماز میں بے انتہا ضروری ہے، اور اس کو ایک ہی ہڈی قرار دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. اب 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ یوں سمجھ لیں 2 پیر ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے، اور ایک ہڈی ناک اور پیشانی کی، یہ ملا کر کے 7 ہڈیاں بنتی ہیں. تو سخت جو ناک ہے، سختی، اس کا بھی زمین پر لگانا ضروری ہے، ورنہ سجدہ ناقص ہوگا. اب آئیے اس سے متعلق ذیلی مسائل. فقہا نے جب یہ لکھ دیا کہ پیشانی اور ناک کی سخت ہڈی کا زمین پر لگنا کس طریقے سے واجب یا ضروری ہے کہ زمین میں سختی ہو، یعنی کوئی جانماز یا قالین یا کارپیٹ اتنا موٹا ہو کہ جب آپ سجدہ کریں تو سختی نہیں پائی گئی تو سجدہ درست نہیں ہوگا. کب تک درست نہیں ہوگا کہ ایسے قالین پر جو بہت موٹے ہوں اتنا دبائیے، اپنے سر اور ناک کو اتنا دبائیے کہ اب دبنے سے نہ دبے. دوبارہ سن لیجیے، آپ اتنا دبائیں کہ اب دبنے سے نہیں دبے. ایسی صورت جب سختی پا جائیں ناک اور پیشانی، تب جا کر کے سجدہ درست ہوگا. اب اس کا یوں سمجھ لیجئے، اس کا برعکس یہ کہاں سجدہ نہیں ہوگا؟
जैसे उमूमन स्पंज के गद्दे पर सजदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि नाक और पेशानी ने सख्ती नहीं पाई। जब सख्ती नहीं पाई, सजदा दुरुस्त नहीं हुआ। इसी तरीके से रूह के गद्दे पर भी सजदा दुरुस्त नहीं होगा कि नाक और पेशानी जो है वो सख्ती नहीं पाएगी। इसी तरीके से आप देखें कि हमारे यहाँ बाहर हमने दुनिया में लोगों को समझाया, किसी के समझ में आया, किसी के समझ में नहीं आया। कोई साहब ने ये कह दिया भाई बस ये नए नए मौलवी आकर के हमें बिला वजह परेशान करके और हमारे ज़हन को उलझा देते। उमन आपने देखा कि कारपेट जब बिछाते हैं तो सहूलतें बहुत ज्यादा निकल गई। तो अब हमें एक सहूलत ये भी नजर आई कि कारपेट के नीचे भी स्पंज होना चाहिए, क्योंकि चलने में जरा मजा आए, जरा नरम नरम मालूम हो। क्योंकि आजकल हम तो मेहनत न होने की वजह से हम लोग जो है वो आराम पसंद हो गया। तो हमारा हाल किसी शायर ने यूं कहा कि केला खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं और फर्शे मखमल पर मेरे पैर छिले जाते। तो हम अब कितने नाजुक हो गए। चलिए साहब, ड्राइंग रूम की हद तक तो सही कि आपने कारपेट के नजदीक स्पंज की एक तय आती है और एक वो भी होता है, क्या नाम है, ममदा या गालिबन उसको कहते हैं, वो भी बिछा देते। तो अब स्पंज जब आपने कालीन के नीचे बिछाया और उस पर नमाज पढ़ी तो आप देखिए कि नाक और पेशानी सख्ती महसूस नहीं करेगी, सख्त नहीं होगा। या अब फिर नमाज में आप, ये मैं समझता हूं कि आपके लिए दुश्वार होगा कि आप हर सजदे में अपनी नाक और पेशानी को इतना दबाएं कि सख्ती पाले। ये जरा मुश्किल काम। तो नमाज को उमूमन आप ऐसी जगह पढ़ें कि जहां जानमाज बिछाने के बाद नाक और पेशानी सख्ती पाले। तो नाक और पेशानी का सजदे में लगना ये भी जरूरी है। इसी तरीके से कहीं उमूमन आपने देखा कि मुख्तलिफ पार्टियां होती हैं, उमूमन घास वगैरह पे भी नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी घास में भी अपने सर और पेशानी को इतना दबाइए कि सख्ती पाले। और जो मोटे मोटे कालीन हैं उन पर भी आपको इतना वो करना होगा कि नाक सख्ती पाले। अब जैसे ये कालीन जो यहाँ बिछे हुए, उमूमन ये इस्तेमाल होने के बाद क्या होता है कि ये दबीज हो जाते हैं कि आप देखिए कि पेशानी और नाक सख्ती पा लेती है, इसलिए इस पर भी गोया सजदा हो जाएगा। तो सजदे की सूरत में इन बातों का खास ख्याल रखा जाए। बाहर की दुनिया में तो उम्मन हमने देखा कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जो ऐसे मुल्क हैं जो बहुत मालदार, उनके यहाँ तो सारी मस्जिदों में पहले स्पंज बिछाया जाता है, फिर उसके बाद में कारपेट बिछाया जाता है। और बसा औकात तो स्पंज इतने मोटे होते हैं कि आदमी की नाक और पेशानी जो है वो सख्ती जो है वो नहीं पाती। बाद हजरात जिन्होंने मसला मान लिया उन्होंने तो नीचे से ममदा और जनाब नीचे से स्पंज वगैरह निकालकर खास कालीन बिछा दिए, और उसके बाद जो नहीं माने बेचारे इसी तरीके से नमाज पढ़ने लगे। लेकिन नमाज के मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं, जो एहतमाम करने वाले इंतजामिया, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि नमाजी के लिए वो चीजें फराहम करें जिससे नमाज दुरुस्त हो जाए। तो ये सूरत जो है आप याद रखिए कि सजदे की हालत में आधी बनाइए पेशानी और नाक लगाने एक बार, इसी तरह उंगलियों को भी जमीन पर लगाने का आदी बनाइए। फिर क्या होगा, जब आदत बन जाएगी आपकी तो क्या होगा कि फिर आपको उस तरफ आप तवज्जो दें या न दें। जब आदत बन गई तो अपने आप सजदे में पैर की उंगलियां लगने लगेंगी, अपने आप पेशानी और नाक जो है वो सजदे में लगने लगेगी। लेकिन इसका अपने आप को आदी बनाइए, तब जाकर के ये होगा। तो अब देखिए हमने किस पर कलाम किया। एक तो था तकबीर तहलीमा नमाज का फर्क, एक है कयाम, एक क़िराअत, एक रुकू और एक सुजूद। ठीक है, ये 5 शर्तों पर हमने कलाम किया। अब 2 शर्तें रह गई। एक शर्त है आखिरी कादा, जो नमाज भी आप पढ़ें उसका आखिरी कादा जो है ये फर्ज है। अगर 4 या 3 वाली है तो पहला कादा वाजिब और आखिरी फर्ज। अगर 2 रकत की नमाज नियत आपने की तो दूसरी रकत का कादा आप पर फर्ज हो गया। जैसे फजर की नमाज, मगरिब में हम 3 पढ़ते हैं तो 3 के बाद का कादा जो है वो फर्ज है। इस फर्ज पर हम इंशाअल्लाह वक्त रहा तो आइंदा कलाम करें। और उसके बाद में 7वीं शर्त जो है खुरूज बिस्सुन्ना, यानी नमाज जब आपने पढ़ ली तो अब नमाज से बाहर होने का क्या तरीका है, यानी अब किस तरीके से नमाज से बाहर होंगे। ये 2 फर्ज जो हैं ये रह गए। और इससे मुतालिक चंद और जरूरी मसाइल उसको इंशाअल्लाह हम आइंदा नशीस में अर्ज करेंगे। एक मसला जो बड़ा अहम है, 2-3 दिन से
ایسے مسائل آئے کہ جس پر گفتگو ضروری تھی، تو اس لیے ہم نے اس کو مؤخر کیا. اور ایک مؤخر کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی صاحب یہی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کسی کے متعلق یہ مسئلہ پوچھا. مسئلہ بڑا عجیب ہے، اور اس سے آپ کم سے کم ہم یہ اندازہ لگا لیں، تو آپ بھی اندازہ لگا لیں کہ برائی نے کتنا جنم لے لیا، اور یہ برائی جو ہے یہ اپنی حدود کو چھو گئی. اور ایسا لگتا ہے ہم نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال زرعی قیامت کے آثار میں پڑھے ہیں، تو ان میں سے جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کی صداقت ہوتی چلی جاتی ہے کہ ایسا بھی دور آئے گا. بسا اوقات جب صحابہ سے حضور فرماتے تو وہ تعجب کرتے کہ کیا ایسا ہوگا؟ حضور فرماتے جی ایسا ہوگا قرب قیامت میں. اس زمانے میں صحابہ تعجب کیا کرتے تھے، کیا مسلمان اتنا گر جائے، کیا اس حالت میں مسلمان پستی میں پہنچ جائے؟ وہ پستیاں کبھی کبھی جب آتی سوائے اس کے کہ خون جلایا جائے اور ہماری ذمہ داری کے شرعی مسئلہ بیان کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے. لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ اس شخص کے انتقال کے بعد پوچھا. بہرحال مسئلے کی صورت یہ ہے، بعد سلام کے مسئلہ یہ ہے، ایک شخص نے اپنی اہلیہ کی بہن سے صحبت کر لی، یعنی اپنے سالی سے اس نے معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کر لی. چنانچہ اس کی بیوی نے اس شخص سے قطع تعلق کر لیا، لیکن چونکہ یہ دونوں عمر کے بڑے حصے میں داخل ہو چکے تھے، اللہ اکبر، یعنی کوئی جوانی کا واقعہ بھی نہیں، اس لیے در حقیقت ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، لیکن دنیا داری نبھانے کے لیے ساتھ ہی رہتے رہے. شاید یہ لکھا انہوں نے. مذکورہ شخص کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا. اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 شادیاں، دونوں شادی شدہ ہیں. درج ذیل امور کے دریافت امور کی وضاحت فرما دیں. عورت تو فی الفور نکاح سے نکل گئی تھی، اب عورت عدت کرے گی یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر سالی سے برائی کا ارتکاب کر لے تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، یعنی یہ کہ بیوی نکاح سے نکل جائے، ایسا نہیں. بیوی کا نکاح باقی رہا، اس بدکاری کے باوجود بھی بیوی کا نکاح باقی رہا. تو یہ جو آپ نے لکھا اسی وقت وہ نکاح سے نہیں نکلی، مگر یہ دونوں الگ ہو گئے. اب آپ پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ اب عورت عدت کرے گی یا نہیں. اچھا، اس عرصے میں اس کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، یعنی خاتون کی عمر جو ہے اس شخص کی بیوی کی 60 یا 70 سال کی ہے. کیونکہ یہ نکاح سالی سے زنا کے بعد نکاح ٹوٹا نہیں، اس لیے ان کے شوہر کے انتقال کے بعد میں یہ خاتون چونکہ بدستور اس کے نکاح میں ہے، لہذا یہ عدت کرے گی. پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا اچھا یہ عدت جو ہے موت کی وہ ہوگی 4 مہینے 10 دن، یہ اس کی عدت ہے اگر حاملہ نہ ہو. ورنہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے وہ حاملہ ہو تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی. لیکن چونکہ دونوں میاں بیوی علیحدہ رہے تو حاملے کا مسئلہ تو چونکہ ہے نہیں، لہذا 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی. ایک اور مسئلہ ان کو درپیش یہ ہے کہ عورت کیا شوہر کے ترکے میں سے حصے دار ہوگی؟ اگر ہوگی تو اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ دیکھیے، چونکہ یہ نکاح باقی رہا، اب شوہر کے بعد ترکے میں سے بیوی کو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، شوہر کے ترکے سے بیوی کو حصہ ملے. کیونکہ یہ علم الفرائض، یہ تو آپ بتائیے کہ تفصیل کیا ہے، کتنے ہیں، تو اب ہم حساب نکال کر بتائیں گے کس کو کتنا ملے گا. لیکن آپ نے جو مسئلہ پوچھا اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو اب حصہ اس طریقے سے ہوگا عام طریقے سے، ورنہ جب بھی کیس آئے گا ہر ایک کی نوعیت جدا. اگر اس کی بیوی، کچھ بچیاں، کچھ بچے ہیں، پورے مال کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، 8 حصے میں تقسیم کرنے کے بعد 8واں حصہ بیوی کو دے دیا جائے. پھر اس کے بعد میں جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں مال کو اس ترتیب سے تقسیم کریں کہ 1/4 حصہ لڑکی کو ملے اور 2 جو ہے وہ لڑکے کو ملے. اس میں ایک مسئلہ آپ نے یہ بھی کہا کہ دونوں بیٹیاں شادی شدہ ہیں، جب بھی ان کو حصہ ملے گا. اچھا، 2 بھائی ہیں، ان کو بھی اسی تناسب سے حصہ ملے گا.
اچھا، اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ بیٹے کو جو کہ مذکورہ شخص کا بڑا نواسا ہے، مذکورہ شخص نے بیٹا بنایا تھا، تو بعد ازاں جب بیٹا نواسا بلوغ کو پہنچا تو باپ نے واپس لے لیا، اس نواسے کو حصہ نہیں ملے گا، چونکہ بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں اس لیے نواسے کو حصہ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ مذکورہ شخص نے مرتے وقت نواسے کو کہا کہ یہ مکان جو مذکورہ شخص کی ملکیت ہے یہ اپنے تصرف میں لے لو، کیا نواسے کا بھی مذکورہ شخص کے ترکے میں کوئی حصہ ہے؟ ہرگز حصہ نہیں۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے وارثوں کو چھوڑ کر وصیت کرے یا وارثوں کے حق میں وصیت کرے کہ میرا انتقال اور یہ مکان تمہارا ہے، محض وصیت سے اس کا مکان اس کا نہیں ہوگا، اور اپنے وارثوں میں وہ اگر پہلے سے وصیت کرے کہ میرا یہ مکان بیٹے کو دے دیا جائے یا پورا حصہ بیٹے کو دے دیا جائے، تو وارثوں کے حق میں وصیت یہ جائز نہیں، اس پر بالکل عمل درآمد نہیں ہوگا، بالکل وصیت اس میں جائز نہیں۔ ایک تو وصیت جائز ہی نہیں، اور دوسری بات وصیت کہاں جائز ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میں سارا مال تم مسجد میں دے دینا، مسجد میں دے دیا، کسی خیراتی ادارے کو دے دیا جائے، تو میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا وہ مال یا مکان کسی مسجد کو نہیں دیں گے، بلکہ وصیت 1/3 میں لاگو ہوگی۔ سارے مال کو تقسیم کریں، 1/3 پر عمل کریں گے اور مسجد کو دیں گے۔ اب جو 2 حصے رہ گئے اس میں پھر اسی طریقے سے ترکہ جو ہے وہ شرعی طور پر ہوگا، نواسے کو وصیت کرنے سے مکان اس کا نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے شرعی طور پر جب ترکے کی تقسیم ہوگی، کیونکہ بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، بیوہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں نواسا یا نواسی کا شرعن حصہ نہیں ہوگا۔ اب اس کو تقسیم میں کون کون حضرات ہیں، کتنے بیٹے کتنی ہیں، یہ ہے تو یہ کوئی صاحب جنہوں نے یہ پرچہ لکھا ہمیں لکھ کر کے دے دیں، تو لکھنے کے بعد میں ہم اس کی ساری تقسیم کر کے آپ کو دے دیں گے۔ وقت بھی کافی ہو گیا، دیگر سوالات ابھی بہت ہیں لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک صاحب بیمار ہیں جن کا نام عبد الغفور صاحب، جو دماغی طور پر گویا کچھ مریض ہو گئے، ان کے لیے اور تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، انہیں تمام امراض سے سبکدوشی عطا فرما، اپنا فضل فرما، کرم فرما، آمین یا رب العالمین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔